الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی گھر کی عورتوں کی تربیت فرمایا کرتے تھے، اس لیے کہ گھر کی عورتیں دوسری عورتوں کے لیے مثال اور نمونہ بن جائیں. حالانکہ بہت ساری وہ باتیں ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیویوں کی طرف سے پیش آنے کے باوجود بھی آپ درگزر فرماتے، مہربانیوں کا معاملہ فرماتے. اس کے باوجود موقع موقع پر اپنے گھر کی عورتوں کی تربیت کرنا اور اپنے گھر کی عورتوں کو آداب زندگی سکھانا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک خاص مشغلہ تھا. جہاں آپ عملی طور پر اپنے گھر میں اس چیز کو اپناتے تھے، وہیں آپ لوگوں کو اور امت کو اس کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے: ان اللہ سائل کل راع عما استرعاہ. اللہ تبارک و تعالی ہر ذمہ دار سے، ہر والی سے، ہر اس آدمی سے جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کا، کسی علاقے کا اور کسی جگہ کا والی بنایا، ذمہ دار بنایا، تو ان کے متعلق اللہ تعالیٰ ذمہ دار سے سوال کرے گا کہ ان کی ذمہ داری کو تم نے کیسے پورا کیا. کوئی حاکم ہے، اس کی حکومت جتنے حصے پر ہے اس سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنی رعایا کے حقوق کو ادا کیا یا نہیں کیا، ان کی خدمت کی یا نہیں کی، ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ، شفقت کا معاملہ کیا یا نہیں کیا، ان کے جو حق تمہارے ذمہ تھے ان حقوق کو پورا کیا یا نہیں کیا. اس کے متعلق سوال کیا جائے گا. احفظ ذلک ام ضیع، کیا اس نے اس کی حفاظت کیا، اس کا نقصان کیا، ضائع کر دیا. حتی یسأل الرجل علی اہل بیتہ، یہاں تک کہ ایک آدمی جو اپنے گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے اس سے اپنے گھر کے لوگوں کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنے گھر کے لوگوں کی کیا ذمہ داری نبھائی، ان کو دین سکھایا نہیں سکھایا، ان کو دین احکام پر کھڑا کیا یا نہیں کیا، ان کے حقوق کو پورا کیا یا نہیں کیا، ان کو جو چیزیں چاہیے وہ پوری کی یا نہیں کی، جن چیزوں کی طرف سے ان کے حقوق کے معاملے میں جن باتوں میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، کیا ان کوتاہیوں سے اس نے اپنے آپ کو بچایا یا پھر ایسی کوتاہیوں میں آگے بڑھتا گیا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ سنو تم سب ذمہ دار ہو، سنو تم سب ذمہ دار ہو، اور تم سب سے اپنے اپنی رعایا، اپنے اپنے ماتحتوں اور اپنے اپنے گھر والوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ وہ امیر جس کو لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے امیر بنایا ہے، وہ ذمہ دار جو چند لوگوں کا، کسی محلے کا، کسی گاؤں کا، کسی بستی کا، کسی علاقے کا امیر ہے، وہ مسئول عن رعیتی، وہ اپنے ماتحتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ والرجل راع علی اہل بیتی، اور آدمی اپنے گھر والوں پر ذمہ دار ہے، اس سے اپنے گھر والوں کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ گھر والوں کی ذمہ داری پوری کی یا نہیں کی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو طریقہ سکھایا کہ ہر آدمی اپنے اپنے دائرے کار میں، اپنے اپنے ذمہ داری کے تحت، یعنی اس کو جس کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، وہ اپنے ماتحتوں کی فکر کرے۔ فکر کس بات کی کرنی ہے؟ دنیا کی ضروریات کی فکر بھی کرنی ہے اور آخرت کی فکر بھی کرنی ہے۔ دنیا کی ضرورتیں، اور دنیا تو ختم ہونے والی چیز ہے، آخرت باقی رہنے والی چیز ہے، تو جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی فکر زیادہ ہوگی بنسبت اس کے جہاں تھوڑے دن رہنا ہے۔ دنیا کی فکر بھی کرنی ہے لیکن دنیا کے مقابلے میں آخرت کی فکر زیادہ کرنی ہے، اس معنی کر کہ یہاں تھوڑے دن قیام ہے اور آخرت کی زندگی پائیدار ہے۔ یا قومی انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار، کہ میری قوم کے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی تھوڑے دنوں کا سامان ہے، حقیقی زندگی اور پائیدار زندگی اور باقی رہنے والی زندگی تو آخرت کی ہے۔ اس لیے تیاری کس کی ہے؟ اصل تو آخرت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہی وجہ تھی آخرت کی فکر کو سامنے اور مقدم رکھتے ہوئے آپ علیہ السلام اپنے گھر والوں کی عبادت کے لائن سے فکر زیادہ فرماتے تھے۔ عبادت کے لائن سے آپ نے اپنے گھر والوں کی اس طرح تربیت فرمائی تھی، کھانا ملے یا نہ ملے، اس پر اس کی وجہ سے جھگڑے یا اس کی وجہ سے فکریں یا اس کی وجہ سے کیس یا اس کی وجہ سے مقدمے نہیں ہوا کرتے تھے آپ کے گھر میں۔ اسی ہم سنتے ہیں ہمیشہ کہ آپ علیہ السلام کے گھر پر 2 مہینے تک چاند جو ہے 2 چاند گزر جاتے لیکن آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ لیکن کیا ہم نے کبھی یہ بھی سنا کہ آپ کے گھر میں اگر چولہا نہیں جلا تو آپ کے گھر کا کہیں کیس کسی کورٹ کے اندر دائر کیا گیا، کوئی مقدمہ چلایا گیا؟ 2 مہینے تک آپ کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، گزارا کس پر ہو رہا ہے؟ پانی اور کھجوروں پر گزارا ہو رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے تربیت یوں فرمائی تھی کہ کھانا ملے یا نہ ملے، عبادت جانی نہیں چاہیے، کیونکہ کھانے کا تعلق دنیاوی زندگی سے اور عبادت کا تعلق آخرت سے۔ آخرت باقی رہنے والی چیز ہے، اصل فکر آخرت کی ہے۔ ہر جمعے میں ہم جو ہے ان آیتوں کو پڑھتے اور سنتے ہیں، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے۔ آخرت بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے۔ بہتر اس معنی کر ہے کہ دنیا کی ساری دنیا مل کر آخرت کے ذرے کے برابر اور جنت کے ذرے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اس معنی کر دنیا کے مقابلے میں آخرت کیا ہے؟ بہتر ہے اور پائیدار ہے، ہمیشہ باقی رہے گی۔ دنیا کی نعمتیں جتنی بھی ہوں وہ ساری نعمتیں تھوڑی دیر کے لیے، اگر ہمارے پاس باقی بھی رہے گی تو ہم اس کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ نعمتیں ہمارے پاس آتی ہے اور ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اس کا ہم کو افسوس ہوتا ہے۔ لیکن کبھی تو بلکہ بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری نعمتیں ہمارے پاس آتی ہے، ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے، ہم مر جاتے ہیں، نعمت باقی رہتی ہے، یعنی ہم اس کے ساتھ وفا نہیں کر پاتے، ہم کو لامحالہ اس نعمت کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ لہذا دنیا کی نعمتیں پائیدار نہیں، باقی رہنے والی نہیں ہے، چھوٹ جانے والا سہارا ہے۔ دنیا کی نعمتیں چھوٹ جانے والا سہارا ہے اور آخرت کی نعمتیں باقی رہنے والا سہارا ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی چیز ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی فکر عبادت کے اعتبار سے زیادہ کرتے تھے۔
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی ہیں، وہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے وقت میں ڈر کر اٹھے، نیند میں سے ڈر کر اٹھے، ارشاد فرمایا سبحان اللہ ماذا انزل اللہ من الخزائن وماذا انزل من الفتن، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں اتاری ہے اور اللہ نے کتنے فتنے اتارے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ امت کو نعمتیں بھی ملے گی اور وہ فتنوں کے اندر بھی کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میری امت نعمتوں میں اتنی آگے بڑھ جائے، نعمتوں کے خیالات، نعمتوں کے تصورات، نعمتوں کو اپنانے، نعمتوں کے پیچھے رہنے میں اتنی آگے نکل جائے، اتنی آگے نکل جائے کہ آنے والے فتنوں کے اندر وہ کیا ہو جائے گی، مبتلا ہو جائے گی، کہ ایسا نہ ہو جائے۔ اس لیے من یوقظ صواحب الحجرات، آپ فرما رہے ہیں کون ہے جو میرے ان کمرے میں سونے والی یعنی بیویوں کو اٹھائے گا، نماز کے لیے بیدار کرے گا تاکہ وہ نماز پڑھے۔ رب قاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، دنیا میں کتنی عورتیں ایسی ہیں جو لباس تو پہنی ہوئی ہیں لیکن ان کی کارکردگیاں، ان کے جو ہے اعمال ایسے ہوں گے کہ آخرت میں وہ بے لباس ہو جائیں گے، آخرت میں وہ بے لباس ہو جائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام اپنے گھر کی عورتوں کی فکر فرما رہے ہیں اس وقت، جس وقت میں نعمتیں بھی ملے گی اور فتنے بھی آئیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان صرف نعمتوں کا نہ سوچے بلکہ آنے والے فتنے، آنے والی مصیبتیں، آنے والے بلاؤں میں ہمارے گھر کے لوگ کیسے ثابت قدم رہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بلاؤں اور فتنوں میں مبتلا ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بلاؤں اور فتنوں کی وجہ سے ان کی زبان سے اللہ کی قدرت کے خلاف، اللہ کی جو تدبیر کے خلاف ان کی زبان سے باتیں نکلے اور کہیں وہ کفر کی طرف نہ چلے جائیں۔ ایمان اعمال کے آپ علیہ السلام فکر فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ علیہ السلام خود بھی عبادت پر کھڑے ہوتے، اپنے گھر والوں کو بھی عبادت پر کھڑے کیا کرتے تھے، بلکہ رمضان کا جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو آپ اپنا تہبند مضبوط باندھ لیتے اور رات رات جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے گھر والوں کے آخرت کی فکر زیادہ کیا کرتے تھے۔ رمضان ایک موسم ہے کمانے کا، تو اس موسم میں خود بھی آپ عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت پر کھڑے کیا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کے وقت عورتوں کو وتر پڑھ کر سونے کی تاکید کیا کرتے تھے۔ وتر نمازوں میں، نفل نمازوں میں سب سے زیادہ اہم نماز ہے۔ وتر کی نماز لوگ یہ بول کر چھوڑ دیتے وہ تو سنت ہے، تو فرض تو ہے نہیں، لیکن وتر بہت عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ سنت نمازوں میں جتنی حدیثیں وتر کی نماز کے بارے میں آئی ہے اتنی کسی اور نماز کے بارے میں نہیں ہے۔ جتنی حدیثیں وتر کی نماز کے سلسلے میں آئی ہے اتنی کسی اور نماز کے سلسلے میں حدیثیں نہیں آئی۔ اس کے باوجود وتر کی نماز کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ فرض پڑتی ہم لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ نفس ہم کو بولتا ہے کہ ابھی ذرا گھر پہ جاتا ہوں، گھر پہ پڑھ لو، تو گھر پہ جانے کے بعد کچھ نہ کچھ ایسے کام نکال دیتا ہے کہ پھر ہم سے وہ پڑھی جاتی نہیں۔ اپنے نفس پر بوجھ رکھ کر، اپنے نفس کو دبا کر اسی جگہ پر پڑھ لینے کا نام اپنی غفلتوں کو دور کرنا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام رات کی نماز پڑھتے تھے، فَإِذَا أَوْتَرَ قَالَ قُومِي فَأَوْتِرِي يَا عائشہ، جب آپ علیہ السلام وتر کی نماز ادا فرماتے تو اپنے گھر میں حضرت عائشہ سے فرماتے عائشہ اٹھو اور وتر کی نماز ادا کرو، وتر کی نماز ادا کرو۔ یہ رات کو سونے سے پہلے بھی اٹھانے پر بھی معمول ہو سکتا ہے کہ اٹھو اور اپنی نماز پہلے ادا کر دو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تہجد کی نماز کے بعد وتر پڑھنا یہ کیا ہے؟ افضل ہے۔ اس بنیاد پر حضرت عائشہ کو نیند سے بیدار کرتے ہوں کہ اٹھو تمہاری وتر باقی ہے، تہجد بھی پڑھو اور وتر بھی ادا کرو۔ تو یہ وتر کی نماز اور سنت نمازوں میں جو ہے آپ علیہ السلام اپنے گھر والوں کی فکر کیا کرتے تھے، اور یہ سنت نماز یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑا خزانہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کیا ہے۔
آج تو ہمارا حال ہے کہ ہم لوگ صرف فرض پر اکتفا کرتے ہیں، فرض پڑھنے کے بعد ایسے مسجد سے نکلنے کے چکر میں رہتے ہیں جیسے ہم کو کوئی بھگا رہا ہو مسجد سے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سنت نمازوں کا کیا ہونا چاہیے؟ اہتمام، اعمال کا اہتمام۔ سنت نمازوں میں سے جو آدمی روزانہ 12 رکعت سنت نماز پڑھتا ہے، کتنی 12 رکعت سنت نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے کون سی فجر کی 2 رکعت، بولیے فجر کی 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، کتنی نمازیں ہوئی؟ 12۔ جو آدمی 12 رکعت نماز اہتمام سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں روزانہ ایک گھر بنا دیتا ہے۔ کیا بنا دیتے ہیں؟ یہاں تو ہم لوگ زندگیاں کھپا دیتے ہیں ایک گھر کے لیے، ہے نا؟ ایک آدھ گھر حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے کتنی زندگی کھپتی ہے، اور کتنے جو ہے رونا دھونا، اور کتنی محنت، کتنا سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یہاں صرف 12 رکعت سنت آدمی روزانہ پڑھے گا، جنت میں ایک محل اس کے لیے کیا کیا جائے گا؟ تعمیر کیا جائے گا۔ ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت، ظہر کے بعد کی 4 رکعت سنت جو آدمی اہتمام سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کو حرام کر دیتا ہے، جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنت پڑھے، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنت پڑھے۔ کیا اس بات میں کوئی شک ہے کہ جو آدمی عصر کی پہلے کی سنت پڑھے گا اس پر اللہ کی طرف سے رحم نہ کیا جائے؟ جس کے لیے رحمت کی دعا حضور دے رہے ہیں، کیا وہ دعا قبول ہوگی کیا نہیں ہوگی؟ لیکن ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم لوگ جماعت کی نماز میں پہنچتے ہی اس وقت ہے کہ سنت ہماری چھوٹ جاتی ہے، جب تک اقامت ہوتی نہیں تب تک ہم لوگ گھر چھوڑتے نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان نمازوں کا اہتمام کریں۔ فجر کی 2 رکعت سنت کتنی اونچی نعمت ہے، خیر من الدنیا وما فیہا، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے ان سب کے مقابلے میں اگر اس کو ایک طرف رکھا جائے، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ ساری نعمتیں ایک طرف کی جائے اور 2 رکعت سنت نماز ایک طرف کی جائے، فرمایا یہ 2 رکعت سنت اس ساری دنیا سے بہتر ہے۔ یعنی ایک آدمی اگر سنت نماز پڑھنے کے اللہ تعالیٰ اس کو موقع دے رہے ہیں، اس کو نعمت مل رہی ہے، ساری دنیا نہ ملے کوئی غم نہیں ہے، لیکن ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سب سے بڑھ کر چیز اللہ نے اس کو عطا کی۔ ضرورت ہے کہ ان سنت نمازوں کا ہم کیا کریں؟ اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو، اب یہ بات اس لیے عرض کی گئی کہ خود بھی ہم سنتوں کا اہتمام کریں، اپنے گھر والوں کو بھی سنتیں پڑھنے کی کیا کریں؟ تاکید کریں، ان کو بھی سمجھائیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ہم سنت نماز ادا کریں، میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھ لو، اس طرح جو ہے ان کو ہم سنتوں پر کیا کریں؟ لے آئیں، سنتوں پر آہستہ 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 لے آئیں گے، ایک وقت آئے گا کہ ان کی بھی کیا بن جائے گی؟ عادت بن جائے گی۔ نیز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ علیہ السلام اپنے گھر والوں کی تربیت میں اس پر خاص دھیان دیا کرتے تھے کہ جو بھی کام کرے اللہ کے لیے کرے۔ اس کے لیے کریں، بہت ساری نیکیاں ہوتی ہیں، کرنے کو کی جاتی ہیں، لیکن نیتوں میں فساد ہوتا ہے، نیتوں میں بگاڑ ہوتا ہے۔ گھر میں بیٹھ کر کچھ باتوں پر مشورے ہوتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے، فلاں کام کرنا چاہیے، لیکن جب اس کے حکمت اور اس کے جو ہے وجوہات پر غور کرتے ہیں تو وہ اللہ کے لیے نیکی نہیں ہوتی، بلکہ اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، کسی کو خوش کرنا ہوتا ہے، کسی کی طرف سے بات نہ ہو اس کے لیے ہوتا ہے، کسی کی طرف سے اعتراض نہ ہو، اس طرح کی باتیں سوچی جاتی ہیں۔ عبادت کر رہے ہیں لیکن اس کے لیے اللہ کی رضا مقصود نہیں، بلکہ لوگوں کی طرف سے ہونے والی باتوں کی وجہ سے ہم لوگ کرتے ہیں۔ صاحب علیہ السلام ایسے موقعوں پر اپنے گھر والوں کی توجہ اللہ کے لیے عمل کرنے کی طرف گھمایا کرتے تھے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ کرتے تو صبح کی فجر کی نماز پڑھ کر آپ
اس اعتکاف کی جگہ میں داخل ہوتے جہاں آپ اعتکاف کرنا آپ کا مقصود ہوتا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنے کا ارادہ فرمایا، تو آپ نے بتایا کہ میں اعتکاف کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے حکم دیا کہ آپ کے لیے ایک پردہ لگایا جائے، آپ کے لیے پردہ لگ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ سے اجازت مانگی کہ حضور میں بھی اعتکاف کرنا چاہتی ہوں۔ حضور نے ان کو اجازت دے دی۔ جب حضرت عائشہ کو اجازت دی گئی تو حضرت عائشہ کے لیے ایک چھوٹا سا خیمہ بنایا گیا۔ یہ بات حضرت حفصہ کے کان پر چلی گئی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی ان کے بازو میں اپنا خیمہ بنا دیا۔ پھر یہ بات حضرت حضور علیہ السلام کی بیویاں حضرت زینب کے کان پر چلی گئی، انہوں نے بھی ایک چھوٹا سا خیمہ لگا دیا۔ اس طرح یہ خیمے دیکھا دیکھی میں لگنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح کی اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ چار خیمے لگے ہوئے۔ مسجد کے اندر کتنے خیمے لگے ہوئے؟ چار خیمے لگے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ما ھذا، یہ کیا بات ہے؟ یہ چار خیمے کا اکیلے لگے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ فلانا عائشہ کا ہے، فلانا حفصہ کا ہے، فلانا زینب کا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر وہ عورتوں سے پوچھا کہ کیا تمہارا ارادہ نیکی کا ہے؟ تم نے یہ خیمے کس لیے لگائے؟ تم نیکی کرنے آئے ہیں یا یہ خیمے بنانے آئے ہیں؟ تمہارا ارادہ نیکی کا ہے یا خیموں کے بنانے پر تمہیں کس چیز نے ابھارا؟ پھر آپ علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ یہ خیمے نکال دو۔ چنانچہ انزعوها فلا اراها، یہ خیمے نکال ڈالو، اس کے بعد میں یہ خیمے نہیں دیکھوں گا۔ آپ نے اعتکاف اس سال نہیں فرمایا، رمضان کے اندر آپ نے اعتکاف نہیں فرمایا، شوال کے اندر آپ نے اعتکاف فرمایا۔ علماء لکھتے ہیں کہ چونکہ ایک بیوی نے دیکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت حاصل کرنے کے لیے خیمہ لگوایا، دوسری نے دیکھی کہ چلو وہ آگے جا رہی تو میں بھی لگا لیتی ہوں، تیسری نے دیکھی چلو وہ لوگ آگے جا رہے تو میں بھی لگا لیتی ہوں، چوتھی نے دیکھی وہ لوگ آگے جا رہے میں بھی لگا لیتی ہوں۔ تو مقصود اللہ کو راضی کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک عورتوں میں جو غیرت ہوتی ہے اس غیرت کی وجہ سے ایک وہ لگا رہی اس لیے میں بھی کر رہی ہوں، وہ لگا رہی اس لیے میں بھی کر رہی ہوں، اس طرح کی بات پیدا ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے خیمے بھی نکال دیا اور اعتکاف سے بھی آپ نے جو ہے اپنے آپ کو نکال دیا۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے اس طرح اس حدیث کے ذریعے سے ہم کو یہ سمجھایا گیا کہ ہم اپنے عورتوں کو یہ سمجھائیں کہ جو نیکی کرے کسی سے آگے بڑھنے کے لیے اور کسی کو دکھانے کے لیے اور کسی سے جو ہے تقابل کے لیے نہیں، بلکہ نیکی کس کے لیے کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں نیکی کرنی ہے۔ اس کی مرتبہ ہم لوگ خیر کے کام کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، اسی طرح بہت سی جگہوں پر ہم جو ہے خیر کے کاموں میں اپنا مال لگاتے ہیں۔ تو جب بات ہوتی ہے گھروں میں تو کچھ اس میں جو حکمتیں نکلتی ہوں کچھ اللہ کے لیے دکھانے کے لیے نہیں بلکہ کچھ اور مقصد ہوتے ہیں۔ تو ایسے موقعوں پر ہمیں خود بھی ایسی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس پر لانا چاہیے کہ وہ ساری باتیں چھوڑ دو، ہم کو یہ نیکی کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے کرنی ہے۔ اللہ ہم سے خوش ہو جائے بس ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ اگر اللہ ہم سے راضی ہو گیا تو ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ترتیب اور یہ تربیت ہمیں اپنے گھروں میں لانے کی ضرورت ہے۔ وہ اس سے مرتبہ ہم لوگ کوئی کام نیکی کا اس لیے نہیں کرتے کہ سامنے والا ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اس لیے ہم لوگ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے نہیں جاتے۔ جب اچھا سلوک کرنے کی بات ہوتی ہے، مشورہ ہوتا ہے تو گھر سے کوئی بولتا ہے کہ وہ اس نے تو اپنے ساتھ ایسے موقع پر یہ کیا تھا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا۔ اب ہمیں یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ یہ نیکی کا موقع ہے، اس نے اچھا کیا یا نہیں کیا، ہم کو اچھا کرنا ہے کائے کے لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے۔ ہم اس لیے نیکی نہیں کرتے کہ وہ ہم سے کرے گا تو ہم اس کے ساتھ نیکی کریں گے، ہم تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکی کر رہے ہیں۔ اس لیے وہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے یا نہ کرے، ہمیں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ ہم سب کو اس کے توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی اس طرح تربیت فرمایا کرتے تھے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں گویا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کا خدشہ ہوا کہ یہ عورتیں آپس میں پیدا ہونے والی غیرت کی وجہ سے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور فخر کی وجہ سے اس طرح کے خیمے لگانا چاہتے ہیں،
ان کا مقصود اصل اعتکاف میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا نہیں بلکہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس معاملے کو ہی کیا کر دیا؟ ختم فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عملی نامہ پہنانے کی توفیق و سعادت بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔